انڈیا کا دارالخلافہ وفاقی دارالحکومت دلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، آتش بازی ہوئی، پٹاخے چلائے گئے، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس پہ انڈین میڈیا کس طریقے سے شور و غوغا کر رہا تھا۔ چوہدری صاحب اس پہ آئیں، اس کے بعد میں مزید آپ کو کچھ چیزیں، اب وہ کہتے ہیں کرکٹ کو چھوڑیں، اب تو جنگ کا اعلان کر دینا چاہیے، اور کچھ اور بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ چوہدری صاحب، بات یہ صابر شاکر صاحب کہ کوئی توقع نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم T20 میں اس بری طرح ہندوستان کی درگزر بنائے گا اور اس کو ملیا میٹ کر دے گا، ان کے سارے غرور کو، تکبر کو، اور ان کا جو رونت آئی ہوئی تھی ان کے کامنٹیٹرز کو اور ان کے دوسرے لوگوں کی، اس کو خاک میں ملا دیا، ان کے غرور کو۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے 11 کھلاڑی نہیں کھیل رہے تھے، تمام مسلمان امت جو ہے وہ پاکستانی ان 11 کھلاڑیوں کے پیچھے کھڑی تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہی پاکستان کی فتح کا اعلان ہوا تو پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کے نعرے اور نعرہ تکبیر جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہوا، اور روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر رونق اور نور نہیں آ گیا۔ ہیٹس آف ٹو پاکستان ٹیم، انہوں نے بدترین دباؤ کے اندر بہترین اپنا پلیئرز ہونے کا ثبوت دیا، اور سلام کرتی ہے پوری قوم ان کو، اور الحمدللہ یہ کھیل نہیں رہا۔ آج یہ میسج گیا بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر، سیاسی، اخلاقی اور سفارتی، کہ جو کوئی پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو لائٹلی لے گا اس کا اسی طرح برکت نکلے گا، اور جو جہاں جہاں مسلمان اور جہاں جہاں اقلیتیں تھیں ہندوستان میں، انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کے نعرے بلند کر دیے۔ یہ ان لوگوں نے انہوں نے اپنے خون سے وہ یعنی ایک نئی داستان لکھی ہے، جو ان کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو پنجابیوں کے ساتھ ہوا ہے، جو باقی سے، تو یہ ایک بات ہے جو سبق سیکھنا چاہیے۔ اور یہاں بھی ہم اپنے سارے دکھ درد اور رکاوٹیں اور تقسیم کے جو یہاں بنائے جاتے تھے وہ بھی بہت سارے کے سارے پاش کر دیے۔ البتہ یہاں بھی ایک صاحبہ ہیں جنہوں نے کوئی اچھا بیان نہیں دیا۔ یعنی اگر وزیر اعظم پاکستان اور ان کے وزیر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس پر کیا برود اٹھ رہے ہیں؟ چوہدری صاحب، اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ نے اس کا ذکر کیا، یہ ویسے ہمیں بھی افسوس ہوا کہ مریم صفدر صاحبہ، اور اس پہ مزے کی بات ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے یہ میچ سب نے دیکھا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ہمارے فوجی بھائی، فوجی افسر اپنی اپنی جگہوں پہ، ہم خود دیکھ رہے تھے، یعنی کہ کوئی پاکستانی ہوگا جس نے یہ میچ نہیں دیکھا اور جشن نہیں منایا۔ اور پرائم منسٹر آپ کو معلوم ہے کہ دورہ سعودی عرب پہ ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے ہوٹل میں بیٹھ کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہیں، اور امین اسلم ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پیچھے بریگیڈیئر احمد صاحب بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب اپنا میچ دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اس پہ مریم صفدر صاحبہ نے میرا خیال ہے کہ زندگی کی لوز ترین بال جو ہے وہ کروائی۔ ملک میں خلق خدا بھوک، مہنگائی اور نااہلی سے مر رہی ہے، اور ان کو دیکھو، بے ضمیری اور بے حسی کا اگر چہرہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مریم صفدر صاحبہ اس پہ اپنے جو ان کے لائک مائنڈڈ تھے اور ان کے ہم خیال لوگ تھے دانشور، ان کے صرف جواب پڑھ لیں تو اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ یہ انہوں نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ چوہدری صاحب، اس کا ذکر کر رہے تھے آپ۔ جی، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں غربت، ناداری، بے روزگاری، مہنگائی، یہ اور لا لیسنس یا بیڈ گورننس، ہم نے تو کبھی اس کو کنڈول نہیں کیا، اور کبھی نہیں کہا کہ یہ بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ ہم اس کی بار بار اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھی خان صاحب جہاں اور کارنامے انجام دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ مسائل بھی جو ہے وہ حل کریں۔ Having said this, ہندوستان میں ان مسائل جن کا وہ ذکر کر رہی ہیں وہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے، اور اگر ان کو توفیق ہوتی، جب ان کے والد وہاں گئے تھے نریندر مودی کے حلف برداری میں، اور یہ جامعہ مسجد کا چکر لگا کے آتے
اور ان کو پتہ چلتا کہ ہندوستان کے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر بیچاروں کے مددگار پڑے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں تو ہر ایک بندے سے کہتا ہوں صابر چاکر صاحب کہ جس کو کوئی مروڑ اٹھ رہا ہے نا پاکستان سے, کوئی بڑی تکلیف میں ہے کہ وہ 47 میں تقسیم صحیح ہوئی کہ غلط, میں نے کہا ایک چکر تم جہاں جہاں مسلمانوں کی کنسنٹریشن ہے ہندوستان میں 20-30 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر موجود ہیں, ان کی آبادیوں میں اور ان کے علاقوں میں جا کے ایک چکر لگاؤ بس. بالکل ایسا ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, جاؤ اور دیکھو کہ کیا حشر ہے تمہارا. تمہیں جڑا نا رجے جڑے ہے نا 2 وقت روٹی مل جاتی ہے عزت آبرو نہ اپنے ملک سے, تے تانوں مطلب ٹھنڈے دودھ نوں پھوکا مار رہے ہو, چبڑا مار رہے ہو, معاف کرنا. الحمدللہ کل ایک اچھا میسج گیا, اٹ ول کورسپونڈ ان ادر فیلڈز آلسو. بالکل چوہدری صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا ہندو, پاکستانی ہندو جو پاکستان کا شہری ہے, وہ کبھی بھی انڈیا کی طرف نہیں دیکھتا, جبکہ انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ پاکستان کی طرف ضرور دیکھتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا ہی نہیں, مسلمانوں کا, سکھوں کا, عیسائیوں کا جینا حرام کر دیا انہوں نے. یہ جو ہندوتا کا فلسفہ ہے, اور جو ہندو ہے نریندر مودی, جی دلت بھی, ایون ان کے اپنے بھی, ان کو بھی شودر سمجھتے ہیں, اور لو کاسٹ نیچی ذات کے ہندو, ان کو بھی ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے نریندر مودی, بی جے پی اور RSS نے. اس لیے ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کیوں پاکستان کی جیت کی فتح جو ہے وہ دلی میں منائی گئی, انڈیا کے دارالحکومت میں منائی گئی. اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی. کیوں بنگلور میں منائی گئی, کیوں پنجاب میں منائی گئی, ہریانہ میں منائی گئی, چندی گڑھ میں منائی گئی, یہ ساری جشن کیوں منایا گیا؟ تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. پھر اگلی بات, بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کی جیت کا جشن منایا گیا اور لوگ سڑکوں پہ نکلے, وہاں پہ بھی آتش بازی ہوئی اور وہاں پہ بھی پاکستان کی فتح کا جشن منایا گیا. یہ بنگلہ دیش. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.